میں سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر. کوسچن یہ ہے کہ آج جو بینچ کے سربراہ تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، ان کے اوپر ان وکلاء نے اعتراض کر دیا جن کو ابھی نوٹس ہی نہیں تھا. یہ تو جو شہداء فاؤنڈیشن کے جو اپلیکیشن تھی پھر اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا، اور جو ان کو بینچ سے الگ ہونے کا کہا تو اس پر انہوں نے انکار کیا. تو کیا یہ ان کا اعتراض کوئی جسٹیفائی کر سکتے تھے اس اعتراض کو کہ ابھی ان کو نوٹس بھی نہیں ہے، وہ اسٹرینجر ہے کورٹ کے سامنے اور آ کے اتنے سینئر وکلاء نے اعتراض کیا؟ اس پر کوئی بات کریں گے؟ دیکھیں، نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پروسیڈنگ آئی ہے، جو ان کی پریئرز تھی جو ریجنل 184(3) کے اندر تھی ان لوگوں کی، وہ اس ایکسٹینٹ تھی 9 مئی کو. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی سے زیادہ ریلیف دیا، جو ان پٹیشنرز کی ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی، وہ صرف اسی حد تک تھے. جب آپ نے اس کو ریورس کر کے لے کے آئے ہیں 67 کے امینڈمنٹس کے اوپر، تو آج جو اعتراض تھا وہ بنتا ہی نہیں تھا. 9 مئی کا تو آج بھی وہی انٹیکٹ ہے جو 2 جون کی کمٹمنٹ تھی، لہذا ایک اعتراض نہیں تھا. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آج جو پٹیشنرز سے انہوں نے پریمپٹ کرنے کی کوشش کی، پریمپٹ اس طرح کرنے کی کوشش کی جو آج کے رسپونڈنٹ سے کہ ابھی پروسیڈنگ سٹارٹ ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے پہلے جج صاحب پہ اعتراض کیا کہ جی آپ ہماری ایک اپلیکیشن آئی ہوئی ہے اور وہ ہمارے جو فارمر چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ صاحب کی ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. دوسرا اس کے اندر انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ تو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو آج جو بینچ کے جج تھے یا بینچ کے دوسرے صاحبان تھے انہوں نے آبزرو کیا کہ یہ ہم ڈیٹیلز کے اندر جا کے دیکھیں. آج ہم صرف یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہمارا ایک رول آف جورسپروڈنس نہیں ہے کہ فرسٹ رائٹ آف اپیل کے اوپر جنرلی ججمنٹ سسپینڈ ہوتی ہیں. ایک دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ کیس تو 9 مئی کا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور آپ نے سارے لاز کو جو ہے جو ویلیڈیشن کر دیا. اور کیا وہ جو 5 ممبرز 4 ممبرز تھا اس سے زیادہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جنہوں نے لیجسلیٹو ویڈیکیٹ یہ تھا. ایک صرف چیز جو آئی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ مسرت حلالی صاحبہ والا، وہ میرٹس پہ بات نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی چونکہ اگر انٹرم آرڈر ابھی چل رہا ہے، ریزننگ نہیں آئی تو تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے. تو اس کانٹیکسٹ کی حد تک ہے. باقی یہ ہے کہ اب نوٹس چودھری غلام حسین صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. جی چودھری صاحب کوئی کامنٹ، کوئی سوال کرنا چاہیں تو؟ نہیں تو ابھی وہ جو 23 اکتوبر والا آرڈر تھا وہ 5 رکنی بینچ کا متفقہ تھا یا اس میں بھی اختلاف تھا؟ 4-1 سے تھا جی. اچھا میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آج وہ اس کے اوپر اب ایک کامنٹ آ رہا ہے، سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک 5 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ کیا سپریم کورٹ کا، اور ایک 5 ممبر بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. تو یہ جو ہے اس کے اوپر what is your take؟ دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو پہلا فیصلہ 23 اکتوبر کا آیا تھا وہ 4-1 سے آیا تھا. 4-1 یہ کہتے تھے، 4 کہتے تھے کہ یہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ امینڈمنٹ ہے 1961 کی، اور ایک صاحب اس کے اندر یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ امینڈمنٹس ٹھیک ہے، اس کا پروسیس جو ہے وہ اکٹھے چلنا چاہیے کرمنل کورٹس کے اندر. وہ 4-1 سے تھا. لیکن 5 کے 5 اس بات پہ متفق تھے کہ 5 اس بات پہ متفق تھے کہ جو 9 مئی والے لوگ ہیں ان کا ٹرائل ریگولر ہونا چاہیے. ایک اس چیز پہ ڈس ایگری تھا کہ 1967 کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ الٹرا وائریز آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں. اب یہ جو آج آیا 5 اس کا مطلب ہے کہ 5 کا فیصلہ 5 چیز کے اندر آ جائیں. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جانا مناسب نہیں تھا 9 مئی کے کانٹیکٹ سے بعد. تو اگر 4 ادھر دیکھ لیں 5 ادھر دیکھ لیں تو جو 5 کی ججمنٹ ہے وہ پریویل اپون کرے گی 4 کے اوپر، اور ایک نے اپنی ریزننگ دے دی ہے. تو یہ ایسی لیگل. اس کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تھا 5 ممبر بینچ کا، یہ فیصلہ ہے 6 ممبر بینچ کا. بڑی سمپل بات یہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے اسی طرح دیکھے جاتے ہیں. میں اس پہ ایک جو میری ایک آبزرویشن یہ ہے کہ میرے خیال میں چلیں ایک ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے، نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، جس طرح آج جو اس بینچ کے سربراہ تھے جسٹس طارق صاحب نے کہا جی 2 دن پہلے واقعہ ہوا، بڑا اسماعیل خان کا واقعہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ بھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ایک خط لکھا گیا جیسے اعجاز الحسن صاحب کی طرف سے کہ اس بینچ کو ذرا اور مطلب کہ اس میں اطہر ملالہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں، چیف جسٹس صاحب خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، ایک آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے تو اور زیادہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے اس کیس نہیں. اگر آپ اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں اور دیکھیں اس میں سے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ آلریڈی جب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن والی ججمنٹ آئی تھی 2015 کے اندر اس بینچ کا حصہ تھے اور انہوں نے اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کیا ہوا تھا. اب آپ ان کو دیٹ از دی وہ جو 21 اور 23 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جو آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک انسیڈنٹ آیا تھا اور اس کے اندر ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایٹ دیٹ ٹائم جو تھے ان کا ایک ڈائسینٹنگ آیا تھا اور میجورٹی سے انہوں نے ڈائسینٹ کیا تھا.
تو لہٰذا اگر آپ کا ایک ایکسپریس ویو آپ نے کر دیا ہے، ریٹن کر دیا ہے اور آپ وہ پبلش ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نکال دیں. اب آپ کی سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ رہ جاتی ہے، وہ آپ کے 14 ججز ہیں. چیف جسٹس صاحب بھی نکل گئے، 5 آپ کے ججز وہ نکل گئے جو آپ کے اس وقت جنہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے، 5 اور 6 ایک وہ نکل گئے. اب آگے رہ جاتے ہیں 6 یہ آ گئے. اب قاضی صاحب اب قاضی صاحب نے اپنے آپ کو اوائڈ کیا. اب 2 جج جو ہیں وہ صرف باقی رہ گئے. ایک رہ گئے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور دوسرے اس کے اندر رہ گئے جسٹس شاہد وحید صاحب. اب جسٹس اطہر من اللہ اور ایک منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، منصور علی شاہ صاحب چونکہ پہلے جو 7 ممبرز بینچ تھا اس کا حصہ تھے، انہوں نے پروسیڈنگ سنی اور جب ان پہ اعتراض کیا تو جب ایک دفعہ آپ پہ اعتراض کر دیتے ہیں تو اس کی کنٹینیوٹی کے اندر آپ نہیں بیٹھتے. اپروپریٹ یہی ہے. اب جج جو ہیں وہ آپ کے سامنے بچے ہیں 3. چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ آپ کے چلے گئے اس وجہ سے. اطہر من اللہ صاحب اور جو شاہد وحید صاحب ہیں یہ آپ کے جونیئر ججز ہیں. جو نئی لسٹ ہے اس کے اندر یہ جونیئر ہے. تو آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن یا کہ سینئرز کے اندر طارق مسعود صاحب کو آپ نے کر دیا، پھر امین الدین صاحب کو کر دیا اور اس کے بعد آگے جو آپ نے 4 کی لسٹ بنائی اور اس کے اندر جو ابھی جج صاحب آئے اس کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ جب بینچ کوئی بھی سپریم کورٹ کا بنتا ہے تو وہ صرف چیف جسٹس کی ڈسکرپشن نہیں ہوتی، وہ اس سے پوچھتے ہیں پہلے کہ ہم یہ بینچ بنانے لگیں، آپ کا اس کے اندر کیا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس بنائے اور وہ بات کے اندر کہیں کہ جی آپ نے مجھے پوچھا نہیں ہے یا آپ میرے سے اس کے اندر پوچھ رہے تھے. جس طرح کسی نے نہیں جس طرح ابھی یہ جو آپ کے سامنے معاملہ پچھلے دنوں چل رہا تھا بھٹو صاحب کے ریفرنس والا، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے کہا نا کہ جب ہم بینچ بنانے لگے تھے تو ہمارے ایک سینئر جج صاحب نے کہا کہ جی میں اس پہ بیٹھنا نہیں چاہوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہتی. بٹ ٹیکنیکلٹی اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک ویکیوم آیا تھا 23 دسمبر سے 9 مئی کو فار دا ٹائم بینگ آپ علیحدہ کریں، وہ ویکیوم کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی اور اس کو ریکگنائز کیا. دیکھیں بات یہ ہے، پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت اب کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. کمیٹی جون سا بھی بینچ بنانا چاہے، تشکیل دینا چاہیے، اب اس کے پاس اختیار ہے. اور یہ ICA ہے، انٹرا کورٹ اپیل ہے. اور یہ بالکل جو 3 ممبر کمیٹی ہے اس نے 2-1 کی میجورٹی سے یہ بنا دی ہے. اب 1 مین شو نہیں ہے. اب بیسیکلی وہی ہے کہ جو میجورٹی کی کمیٹی کے ممبران جس طرف جائیں گے، چاہے وہ چیف جسٹس کے اگینسٹ چلے جائیں، یعنی کہ قاضی فائزہ صاحب کے اگینسٹ جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس صداق طارق مسعود کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو اعتراض عائد کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی پرنسپل، تو ماضی میں سپریم کورٹ کے اندر ایلیویشن ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویشن کو جو ہے مدنظر رکھا سینیورٹی پرنسپل کو دیکھی ہے. لیکن جس طرح چودھری غلام حسین صاحب نے بات کی، کل بھی بات کی، ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ ہمارے سارے معتبر ادارے ہیں اور ظاہر ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر مزید بھی ہیئرنگ ہوگی. اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں بنیادی طور پر جو بحثیت ریاست پاکستان، ہمارا سب کا یہ اس کے اوپر پکا ایمان ہے کہ ریاست کے مفاد جو ہیں ان کو جو ہے بالکل پرائرٹی دی جانی چاہیے. باقی تو معاملات چلتے رہتے ہیں.